ما بال اقوام طعنوا فی علم، ارے یہ قوموں کا کیا حال ہے، میرے علم میں طعنہ کرتے، میرے علم پر طنز کر رہے ہیں، قوموں کا کیا حال ہے. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ، آج سے قیامت تک کی جو چاہو پوچھ لو. ایک مرتبہ سرکار کھڑے ہوگی ممبر پر، ہم جو سنا کے بعد پھر سرکار نے سبحان اللہ عرضت علی امتی فی صورها فی الدین فعلمت من یؤمن بہ ومن یکفر. فرماتے ہیں کہ ابھی ہماری امت آب و گل کی منزلوں میں تھی کہ سب مجھ پر پیش کی گئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ مجھ پر ایمان کون لائے گا، میرا انکار کون کرے گا. اب یہ بات جب کہی کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک ان کو دیکھ رہا، وہ ان کو دیکھ رہا، مسکرا رہے. وہ کون تھے؟ منافق. وہ منافق بیٹھے مگر اس وقت بول تو سکتے نہیں. اس وقت کے منافق جو تھے اپنا نفاق چھپاتے تھے. اس دور کے منافق وہ نہیں تھے جو اپنا نفاق چھپانا شروع کرتے، وہ چھپاتے تھے. مگر جب سب ساتھی بیٹھے مذاق شروع ہو گیا. زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر. محمد یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں مومن و کافر کو جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ گمان کرتے ہیں. وَنَحْنُ مَعَهُ مَا يَعْرِفُنَا، اور ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پہچانتے. یعنی وہ منافق جانتا تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں. کسی کو سے تعجب، ہم کو تو پہچانتے نہیں، یہ کیسے کافر کو پہچان لیا؟ اس کے حساب سے تو جانتا تھا کہ ہم کافر ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پہچانتے. وہ منافق نے ایسا کیوں کہا؟ وہ جو نبی نے رعایت دے رکھی تھی، چھوٹ دے رکھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک رعایت کا پیریڈ تھا، ایک چھوٹ کا زمانہ تھا، اس تو یہ سمجھے کہ نہیں جانتے. جب یہ بات حضور کو پہنچی تو پھر سرکار منبر پر آئے اور سرکار فرماتے ہیں حمد و ثنا کے بعد، ما بال اقوام طعنوا فی علم، ارے یہ قوموں کا کیا حال ہے، میرے علم میں طعنہ کرتے، میرے علم پر طنز کر رہے ہیں، قوموں کا کیا حال ہے. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ، آج سے قیامت تک کی جو چاہو پوچھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا صاحب، جب یہ کہا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو پوچھتے کیا ہے؟ من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے نام لے لیا، حذیفہ، تمہارے باپ کا نام حذیفہ. تو ایک منافق تھا، اس نے سوچا کہ باپ کا نام تو کوئی بھی معلوم کر سکتا ہے، یہ کوئی سی خاص بات. ایسی بات پوچھو جس کا تعلق مستقبل سے ہو. ماضی کی بات تو لوگ سن لیا، ادھر سن لیا. تو منافق سوچتا ہے کہ یہ تو مجھ کو مومن سمجھتے ہیں، اور مومن کے لیے انہوں نے جنت لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ جنتی ہے. تو یہ سوال بڑا اچھا ہے، این مدخلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کہاں؟ تو حضور نے کہا فقال النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. میری رعایت سے وہ نہ سمجھو کہ میں دل کی حرکت نہیں جانتا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ پیار کریں. پھر نہیں کچھ بولا، حجت کرتا، کیسے آپ نے کہہ دیا، ہم کو جہنمی کیسے کہہ دیا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم کو تو مال غنیمت میں حصہ بھی دیا جاتا ہے، کیسے آپ نے؟ کوئی بحث نہیں کیا. تو اس وقت کے منافق ہوشیار تھے، سوچتے تھے ابھی ایک ایک کھلا ہے، حجت کریں گے تو سارے ایک کھل جائیں گے. خاموش رہو. بڑے بڑے نازک موڑ پر انہوں نے خاموشی اختیار کی جناب، بڑے نازک موڑ پر. پہلے اس واقعے کو میں مکمل کروں. بات تو ختم ہو گئی.
بات تو ختم ہو گئی. لطیفہ یہاں پیش آیا کہ جو صاحب نے پوچھا تھا حضور میرے باپ کا نام کیا, جب اپنی ماں کے پاس گئے تو ماں نے کہا بڑا خطرناک سوال تو نکل گیا, بڑا خطرناک سوال تو نکل گیا, اگر حضور کسی اور کا نام لے لیں تو یہ تو نازک بات ہے. ہم آپ کو بتائیں یہ نازک اس لیے ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے اس کی شاہد صرف ایک عورت ہے, باپ بھی نہیں بتا سکتا. اس کی شاہد صرف ایک عورت ہے, اس کے قول کو شریعت احترام کرتی ہے اور سارا نظام شریعت کا اسی ایک قول پر. دیکھا اگر عورت خیانت کرے قیامت تک باپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں. ایک عورت ہے, ایک ہی گواہ. ان کے دماغ میں کیا تھا کہ بھی ایک عورت کی گواہی کیا, ٹھیک ہے شریعت اس کو مانتا, کوئی انکار بھی کرے تو اس کو کیا بگڑے گا, تو کیوں نہ نبی سے گواہی لے لیں. اور نبی نے باپ کا نام لے لیا تو اب تو وہ کوئی اس سے انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا, تو وہ اپنے مقصد کے حساب سے کامیاب ہوگا. سوال میں دوسرا کرنا چاہتا ہوں. آج منافقوں کو بہترین موقع ملا تھا ایک سوال کا, وہ نہیں کیا. حالانکہ اس طرح کے سوالات کیے گئے نبی سے, یسألونک عن الساعہ, قیامت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں نبی سے سوال کیا گیا. ایسی بات نہیں کہ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, نبی نے جواب دیا. کب آئے گی؟ مہینہ محرم کا, تاریخ 10ویں, دن جمعہ کا, وقت ظہر اور عصر کے مابین. تو سب تو نبی نے بتا دیا. اب کیا نہیں بتایا؟ سن نہیں بتایا. باقی سب بات بتا دی نا, سن نہیں بتایا. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر نبی سن بھی بتا دیتے تو کیا قیامت اچانک آتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قیامت, اور قرآن نے یہ کہا ہے قیامت اچانک ہوتا کر. سبحان اللہ. قیامت کیسے آئے گی؟ اچانک. تو اگر نبی بتا دیتے تو اچانک نہ آتی. تو نبی قرآن کی تصدیق کے لیے آتا ہے, تکذیب کے لیے نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا خیال میں؟ خیر وہ مسئلہ ہے تو اپنی جگہ پر, مگر منافق کو تو موقع تھا نا کہ آج سے لے کے قیامت تک کا چیلنج کر رہا ہے. تو آج پوچھ لو کہ قیامت کس سن میں آئے گی. کتنا اچھا موقع تھا پوچھنے کا موقع. پوچھتا کیا ہے, میرا ٹھکانا کدھر ہے. پوچھنا ایسی بات پوچھو جو ذرا اہم ہو, کچھ ٹپیکل چیز ہو, پیچیدہ ہو سوال. میرا ٹھکانا تھا تو اس چکر میں پڑ گیا. اور ایک صاحب سے سیدھے سادھے پوچھتے میرا باپ کون ہے. نہیں پوچھا کسی نے کہ قیامت کب آئے گی, کسی نے نہیں پوچھا. تو نبی نے صرف اپنے علم کو نہیں دکھایا, اپنا اختیار بھی دکھا دیا کہ ہم نے چیلنج تو کر دیا ہے, مگر جس کا جواب ہم دینا چاہیں گے اسی کو تو پوچھے گا, اور جس کا دینا نہیں چاہیں گے تو سوال نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا دل میرے ہاتھ میں ہے, تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تیرا دل میرے ہاتھ میں ہے, تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو میں جواب دینا چاہوں گا وہی تیرے سمجھ میں بھی آئے گا, اور جس کا میں جواب دینا نہیں چاہوں گا وہ تیرے پلے بھی نہیں پڑے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. دیکھا آپ نے, تو نبی کے علم پر اعتراض اس زمانے میں کس نے کیا؟ منافقین نے. جب منافقین نے کیا تو صحابہ کو صدمہ ہوا, آ کے نبی سے شکایت کی, تو نبی نے ان منافقین کا جواب دیا. یہیں سے سمجھ میں آیا کہ نبی کے علم پر اعتراض کرنا منافقین کی سنت, اور اس اعتراض سے دکھ اٹھانا یہ صحابہ کی سنت, اور اس کا جواب دے دینا یہ نبی کی سنت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ.